أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله السلام عليك يا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا او جے پیار تو آر دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو آر دیا جند جان میٹھن مدنی جند جان میٹھن مدنی من ٹھار تو آر دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو آر دیا لج پالا دلج پالی سخیاں دی سخاوت نوں لج پالا دلج پالی سخیاں دی سخاوت نوں میں زہرا دے بابا دی میں زہرا دے بابا دی جند جان تو آر دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو آر دیا میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گلدستے دروداں دے گلدستے دروداں دے دربار تو آر دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو آر دیا تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زہرا دے بابا دی میں زہرا دے بابا دی گفتار تو آر دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو آر دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین ہفتہ وار درس آؤ دین سیکھیں میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔
پہلے کی طرح آج بھی ہم سب کو اس درس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا رات میں بھی کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے جس میں سجدہ کرنا منع ہو؟ اکثر ہماری عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جس طرح دن کے وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، اسی طرح رات میں بھی کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا منع ہوتا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ جواب سماعت فرمائیے۔ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر طرح کی نماز پڑھنا منع ہے۔ ادا، قضا، نوافل، ہر طرح کی نماز ان میں ادا کرنا منع ہے۔ وہ 3 اوقات ہیں۔ نمبر 1، سورج طلوع ہونے سے لے کر تقریباً 20 منٹ بعد تک۔ یہ 20 منٹ جو ہیں ان میں کوئی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، نہ ادا نہ قضا۔ مثال کے طور پر اگر آج سورج طلوع ہوا ہے 7 بجے، تو 7 بجے سے لے کر 7:20 تک یہ جو 20 منٹ ہیں ان میں ہر طرح کی نماز پڑھنا منع ہے۔ جب ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو اگر ہم لیٹ اٹھیں تو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ فجر کا وقت ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اٹھے اور فٹافٹ وضو کیا اور ٹائم دیکھا ہی نہیں کہ وقت ہے کہ نہیں ہے نماز کا، نماز پڑھ لی اور سمجھا کہ ہم نے فرض ادا کر لیا ہے۔ اگر اس شخص نے نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی کہ جب سورج طلوع ہو چکا تھا اور مکروہ وقت چل رہا تھا، تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، قضا بھی شمار نہیں ہوگی، بلکہ اب اس پہ لازم ہوگا کہ جب وہ مکروہ وقت نکل جائے، یعنی وہ 20 منٹ جو ہیں وہ نکل جائیں، تو ان 20 منٹوں کے بعد وہ فجر کی نماز دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ ان 20 منٹ میں کوئی نماز نہیں ہوتی، قضا بھی نہیں ہوتی، ادا بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے فجر کے وقت خصوصاً طور پہ کہ وقت ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج کل اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں کیلنڈر کی تصویر لے لیں، اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج مثال کے طور پر آج 27 تاریخ ہے، تو آج فجر کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ختم ہو رہا ہے۔ ہر نماز کا وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے، خصوصاً فجر کا۔ تو 3 اوقات ہیں جن میں ہر طرح کی نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ اوقات ہیں۔ نمبر 1، سورج طلوع ہونے سے لے کر تقریباً 20 منٹ بعد تک۔ نمبر 2، سورج غروب ہونے کے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا وقت ہے۔ مثال کے طور پر اگر سورج غروب ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو 5:10 سے لے کر 5:30 تک یہ 20 منٹ جو ہیں یہ بھی مکروہ وقت ہے، ان میں بھی کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس دن کی عصر کی نماز اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو وہ ان 20 منٹ کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ کر لینی چاہیے، لیکن اتنی دیر کرنا حرام ہے۔ اور تیسرا وقت ہے نصف النہار شرعی سے لے کر سورج ڈھلنے تک، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، انہیں مکروہ اوقات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے مکروہ وقت ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا بالکل جائز ہے۔
واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرا سوال یہ ہے، کبوتر حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب سماعت فرمائیے، کبوتر بالاتفاق حلال ہے، یعنی اس کا کھانا جائز ہے۔ اس کو شریعت کے مطابق اگر ذبح کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کا کھانا جائز ہے۔ کبوتر بالاتفاق حلال ہے، اس کو ذبح شرعی کے بعد کھانا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کبوتر بالاتفاق حلال ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، جماعت کے دوران دوسری صف میں اکیلا آدمی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر کوئی شخص آیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، پہلی صف مکمل ہو چکی ہے، اب وہ اکیلا ہے تو وہ دوسری صف میں کھڑا ہو جائے تو کیا اکیلے اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ کئی بار پوچھا بھی کیا ہے، تو آج اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ اگر صف دونوں کونوں سے مکمل ہو چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار کرے، کوئی آ جائے تو مل کر صف بنا لیں۔ اگر رکوع تک کوئی نہ آئے اور رکعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسئلے کو سمجھتا ہو اور اچھے اخلاق والا ہو۔ جس کو بھی کھینچے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو جانتا ہو اور اچھے اخلاق والا ہو۔ لیکن ہمارے زمانے میں عام طور پہ لوگ شرعی مسائل کی معلومات نہیں رکھتے، شرعی مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اکیلا ہی نماز شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی اور وہ شخص گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد امام کس طرف منہ کر کے دعا کرے؟ یعنی امام صاحب نے نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد امام کس طرف منہ کر کے دعا کرے؟ جواب سماعت فرمائیے، امام کا سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رو اسی حالت پر بیٹھے رہنا مکروہ ہے۔ اس کے لیے سنت یہ ہے کہ دائیں یا بائیں جانب رخ کر کے دعا کرے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم دائیں طرف مڑ کر بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 271 اور صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 492 پہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں مڑ کر بیٹھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 271، مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 240 اور 41۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر شوہر نے بیوی کو بہن کہہ دیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اگر
شوہر نے بیوی کو بہن کہہ دیا یا بیوی نے شوہر کو بھائی کہہ دیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب سماعت فرمائیے، اگر شوہر نے بیوی کو بہن کہا یا بیوی نے شوہر کو بھائی کہا تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جان بوجھ کر ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھی اور دوسری رکعت میں اس نے سورۃ الفلق کی تلاوت کی، تو یعنی ترتیب کے الٹ ہو گیا، تو کیا نماز کے اندر خلاف ترتیب قرآن پڑھنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، نماز میں جان بوجھ کر خلاف ترتیب قرآن پڑھنا ناجائز ہے، لیکن خلاف ترتیب چاہے بھول کر پڑھے یا جان بوجھ کر پڑھے، نماز بہرحال ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، یعنی سجدہ سہو کیے بغیر ہی اس کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ ترتیب سے پڑھنا قرات کا واجب ہے نہ کہ نماز کا۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 278 پر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ آخری سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی ہم کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے شیخ کامل حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے استخارہ کرنے کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ نماز عشاء کے بعد صاف ستھرا لباس پہن کر باوضو 2 نفل ادا کریں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار کل شریف پڑھیں، سلام کے بعد درود پاک 100 بار پڑھیں، اس کے بعد 300 بار یہ وظیفہ پڑھیں، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا ہادی اہدنی، یہ وظیفہ 300 بار پڑھیں، پھر 100 بار درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں، اور پھر دائیں ہتھیلی پر پھونک مار کر دائیں کان کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو سو جائیں، اور جب تک کچھ اشارہ نہ ہو روزانہ کریں، انشاءاللہ 7 دن میں کوئی اشارہ ہو جائے گا۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔